ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، وکما قال علیہ السلام۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح لیس فکری فکر الامہ فلیس منی ومن امسی لیس فکری فکر الامہ فلیس منی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت کے لیے مجاہدہ شرط رکھا ہے، اپنے جان کا اور اپنے مال کا اور اپنے بدن کی مشقت و تھکاوٹ کا۔ اس راستے کے ذریعے سے جو بندہ اللہ کے راستے میں دین کی محنتوں میں چل کر تھکتا ہے اور مشقت اس میں اٹھاتا ہے، جان کی مال کی بازی لگاتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ، لام تاکید کا صیغہ استعمال کر کے فرما رہے ہیں کہ ضرور بالضرور ہم ان لوگوں کو ہدایت دیں گے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ضرور بالضرور۔ اللہ تعالیٰ کو ضرور کہنے کی کیا ضرورت پڑی؟ اللہ نے ایسے لوگوں کی ہدایت کا سامان اس راستے کی مشقت پر، محنت پر، قربانی پر اللہ نے ہدایت کا وعدہ رکھا ہے، اور سچی پکی ہدایت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے محنت کرنے والوں کی محنت کو اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ حضرات صحابہ دن کی محنت اور رات کی محنت دو بھی کیا کرتے تھے۔ وَهُمْ فُرْسَانٌ بِالنَّهَارِ، دن میں گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر اللہ کے بندوں کے درمیان میں جا کر بہت سمجھایا کرتے تھے، دعوت دیا کرتے تھے، اور راتوں میں وَرَهْبَانٌ بِاللَّيْلِ، راتوں میں مصلی کی پیٹھ پر بیٹھ کر اللہ کو مناتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ ہم نے کچھ نہیں کیا، کرنے والی ذات آپ کی ہے، آپ ہدایت دینے والے ہیں۔ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یہ دعا پڑھنے کے لیے سکھائی گئی، اور اطاعت والی زندگی اور قلوب کو اطاعت کے ساتھ جمائے رکھنے کی دعا اللہ سے مانگنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے فرمان ہے کہ آپ شاسن نے فرمایا القلوب بین اصبع الرحمن حیث یصرف عائشہ، سارے انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، سارے انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ حیث یصرف عائشہ، جیسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اللہ دل پھیرتے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ جس سے چاہے کام لے لے، اللہ جس سے چاہے کام نہ لے، اللہ تعالیٰ بڑے قدرت والے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے دعوت کی کام کی
حکمت بتلائی کہ تم حکمت اور موعظہ حسنہ سے دعوت دیا کرو. اس کام کے اندر حکمت اور موعظہ حسنہ کی ضرورت ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ تو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں اور کسی نبی کو نہیں بھیجے گا تو پھر قیامت تک آنے والے بندوں کا کیا ہوگا؟ ان کے اوپر کون محنت کرے گا؟ ان کے لیے کون ہدایت کا سامان لے جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کام لوں گا اور ان کو میں اس کام کے لیے کھڑا کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے اللہ پھر اس امت کے لیے کام کرنے کو یہ امت کام کیسے کرے گی جس کام کے لیے تو نبیوں کو بھیجا کرتا تھا؟ دعوت تبلیغ کے کام کے لیے تو اپنے طرف سے تربیت فرما کر انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نبی نہیں ہوگی تو یہ کام دعوت کا کیسے سنبھالے گی؟ فرمایا کہ میں اس کام کے کرنے والوں کو 3 چیزیں عطا کروں گا. علم عطا فرماؤں گا، جو نہیں جانتے اس محنت کے ذریعے سے امت کے درمیان میں جان مال لے کر قرآن اور طلب و طلب کے ساتھ چلنے پر علم عطا کروں گا. دوسری چیز حلم عطا کروں گا. حلم کہتے ہیں برداشت کرنا، صبر کرنا، جھیلنا، حالات مصیبتوں پر جمے رہنا. یہ حلم اس امت کو میں عطا کروں گا. تیسری چیز حکمت بھی اس راستے کی محنت کرنے والوں کو میں اپنے طرف سے دوں گا. جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کی واقعات میں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے دماغ میں حکمت کی 40,000 کھڑکیاں کھولی تھی جس کے ذریعے سے امتوں میں چل کر اللہ کے دین کی دعوت حکمت کے ساتھ آپ دیا کرتے تھے. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا، فتح مکہ کے بعد سارے صحابہ 10,000 صحابہ ہیں مسجد حرام میں، اور اذان کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال آؤ تم اس کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے تعبیر ارشاد میں اذان کہنا شروع کی. جیسے اذان حضرت بلال کی میٹھی سریلی آواز اذان شروع ہوئی تو مکے کے وہ بچے جو مشرکین کے بچے تھے وہ بہت تعداد میں جمع ہو گئے، اور بچوں کو حضرت بلال کی سریلی پیاری گونجنے والی آواز اتنی پسند آئی، ہر بچہ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ کر اذان دینا شروع کیا. حضرت بلال کی نقل کر رہے بچے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ بھائی شور کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرکین مکہ کے بچے ہیں، یہ بچے اذان بلالی کو سن کر ان کو یہ جذبہ جوش آیا ہے کہ یہ بھی کانوں میں انگلیاں رکھ کر اذان پڑھ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بڑی شفقت و محبت تھی. آپ نے فرمایا ان بچوں کو میرے پاس لے کر آؤ. صحابہ گئے بچوں کو پکڑنے لے کر آنے کے لیے، تو بعض بچے ڈر کر بھاگ گئے اور بعض بچے کھڑے ہو گئے. اس میں ابو محذرہ نام کے مشرکین کے 13 سال کے لڑکے تھے. بچے جب بھاگ رہے تو یہ 13 سال کے یہ اپنے دل میں سوچ رہے کہ میں کیوں بھاگوں، میں تو بڑا ہوں، مجھے بھاگنے کی ضرورت ہے. اچھا مجھے پکڑ کر لے گئے تو کیا کریں گے؟ وہ ایسے ڈٹے کھڑے رہے. صحابہ نے بچوں کے ساتھ سب کو ان کو بھی لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کھڑے کر دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بچوں کو دیکھ کے شفقت سے، اگرچہ کہ مشرکین کے بچے تھے، فرمایا کہ بچوں تمہاری اذان میں سننا چاہتا ہوں، تم اذان دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور آپ کی زبان مبارک کے کلمات بچوں کے دل پر وہ مٹھاس. اب بچے اذان پڑھنا شروع، ایک بچہ اذان پڑھا، حضور بچوں کی اذانیں سنتے رہے. اب ابو محذرہ کا نمبر آیا اور جو سب بچوں میں بڑے تھے تو وہ کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا کہ اذان پڑھو. کہا کہ انہوں نے پڑھا اذان، اللہ اکبر اللہ اکبر. 2 مرتبہ
اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب ابو محذرہ خاموش ہو گئے۔ حضور نے فرمایا ابو محذرہ آگے چلو، اب آگے پڑھو، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا یہ پڑھو۔ تو ابو محذرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر فرمایا اسی میں تو میرے باپ دادا کا جھگڑا آپ کے ساتھ ہے، میں یہ کلمہ نہیں پڑھتا، اسی وجہ سے ہمارے باپ دادا آپ کو مکے سے نکالے تھے، یہ ابھی تک ہمارے باپ دادا کا جھگڑا ہم نہیں تسلیم کرتے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ جھگڑا ہمارے باپ دادا کا ہے، میں یہ نہیں پڑھتا۔ حضور سے ایسے فرمایا کہ نہیں ابو زہرا، آپ نے سمجھایا کہ آپ نقل کر رہے ہیں، اصل تو نہیں کر رہے ہیں، آپ بچے ہیں، بچوں کی طرح آپ بھی کہو۔ اب حضور کا شفقت بھرا انداز، ابو محذرہ کا دل نرم ہوا اور کھڑے ہو کر انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار کہا۔ اب پوری اذان پڑھ دی، پوری اذان پڑھ دی۔ جب اذان ختم ہو گئی تو حضور نے فرمایا بچوں جاؤ، تو سب بچے چلے گئے، ابو محذرہ کھڑے ہوئے ہیں۔ پوچھا کہ ابو محذرہ جاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا کہ کہاں جائیں؟ جب میں نے اشہد ان محمد رسول اللہ زبان سے کہا میرے دل میں محمد کی محبت آ گئی ہے اور میں آپ کو اللہ کا رسول، حقیقی سچا رسول تسلیم کر چکا ہوں، اب میں آپ کا غلام بن چکا ہوں، اب میں کہیں جانے کا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا اور قریب بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور دعا دی۔ پھر فرمایا کہ ابو محذرہ اب ہم تو مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، مکہ فتح ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ طیبہ جانے سے پہلے حضرت ابو محذرہ سے فرمایا آج سے تم مسجد حرام کے مؤذن ہو، کعبے کے تم مؤذن ہو، میں تمہیں مؤذن مقرر کرتا ہوں۔ حضرت محذرہ ابو محذرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس بات کو تسلیم کر لیا اور پوری زندگی بوڑھے ہونے تک اذان مسجد حرام میں دیتے رہے۔ اور ایک بات خاص اس میں یہ ہوئی کہ ابو محذرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بال عورتوں کی چوٹی کی طرح کمر تک لٹک رہے تھے، کسی صحابی کے ایسے بال نہیں تھے، صرف ابو محذرہ رضی اللہ عنہ کے بال تھے جن کے بال کمر تک لٹک رہے چوٹی کی طرح، کبھی انہوں نے بالوں کو کٹ نہیں کیا۔ بڑے بڑے صحابہ آ رہے حج کے لیے، عمرے کے لیے مدینہ شریف سے، اطراف سے، اور صحابہ فرما رہے کہ ابو محذرہ کیا بات ہے، ایسے بال تم نے چھوڑ دیے، کاٹتے کیوں نہیں؟ آخر صحابہ کے اکثر پوچھنے پر، بڑے صحابہ کے پوچھنے پر فرمایا بھلا بتاؤ یہ بالوں کو میں کیسے خینچی لگا سکتا ہوں، ان بالوں کو میں کیسے استرا لگا سکتا ہوں؟ میرے سر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت میں ہاتھ رکھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میرے بالوں کو لگا، تو پھر میں بال کیسے کاٹوں؟ اس لیے میں بالوں کو نہیں کاٹ رہا ہوں۔ پوری زندگی بوڑھے ہونے تک، دنیا سے جانے تک ایک بال انہوں نے نہیں کٹایا۔ یہ شفقت اللہ کے نبی کی، یہ محبت، یہ نقل میں حکمت کے ساتھ آپ کا دعوت دینا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو چنا ہے وہ ہمیشہ کے مؤذن بن کر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حکمت تھی، یہ فکر تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ لوگوں کو لیا ہے، بہت زیادہ لوگوں کو آپ نے معاف کیا ہے، بڑے بڑے دشمنوں کو، آپ کو خون سے رنگین کرنے والوں کو آپ نے معاف کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 یا 10 نبوی میں جب آپ نبی بن چکے تھے، 13 سال مکے میں تھے، 90 سال نبی بننے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا جو سفر کیا تھا، اس سفر میں اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ عنہ جوان تھے، ساتھ میں لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے غلام حضرت زید کو لے کر طائف پہنچے۔ لمبا سفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل سفر کیا اور پھر طائف پہنچے۔
وہاں آپ نے خصوصی دعوت دی، عام دعوت آپ نے شروع نہیں کی. دعوت کے کام میں خصوصی عمل، خصوصی ملاقات بہت ہی اہم ہے. آج جماعتوں میں خصوصی ملاقات کا رواج بہت کم ہو گیا ہے، اور آئٹم لکھنا بھی پہلے مشورے میں خصوصی ملاقات پہلے لکھو. تو فرمائے کہ خصوصی ملاقات میں طائف کے سرداروں میں آساسم نے 3 سرداروں سے ملے. عبدیہ لیل سرداروں میں ثقیف خاندان کا بڑا سردار تھا اور بڑا شریر مزاج کا بھی تھا. دوسرا بھائی مسعود، تیسرا بھائی حبیب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بڑے سے ملے، پھر منجلے سے، پھر چھوٹے سے. بڑے کا جو جواب تھا بڑا سخت تھا. چھوٹوں نے بھی بڑے بھائی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچائی. عبدیہ لیل نے اوباش شریر لڑکوں کو حضور کے پیچھے لگایا. 2 کلومیٹر تک طائف سے باہر حضور پر اتنے پتھر برسائے، اتنے تھالیاں پیٹے، اتنا مذاق اڑائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون مبارک سے رنگین کپڑے پھٹ گئے آپ کے. حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر آپ بیٹھ گئے تو لڑکوں نے آپ کے بغلوں میں ہاتھ دے کر زبردستی کھڑا کر کے آپ کی پیٹھ پر دھکے دیا. بے ہوشی کے عالم میں حضرت زید آپ کو کاندھے پر ڈال کر بہت دور تک لے کر چلے. یہ ساری تکلیفیں آپ اٹھا کر آئے. اللہ نے معراج میں بلایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو. آپ کو معراج میں بلا کر سیر کرایا جنت و جہنم کی، اور پھر نماز لے کر آئے. 9 نبوی میں 4 سال تک چھپ کر نمازیں پڑھی گئی. درمیان میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لے طائف کے بعد، تو پھر کھلا کعبے میں جا کر نماز پڑھنا جماعت کی شروع کی. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے مکہ مکرمہ سے. اور ہجرت کر کے جانے کے بعد ہجرت کے 90 سال میں 9 سال ہو گئے ہجرت کر کے. تو 1 سال پہلے عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ یہ کافروں کی طرف سے معاہدہ کرنے صلح حدیبیہ میں آئے تھے، اور صحابہ کا حضور کا حال دیکھا تھا. حضور کی محبت صحابہ کے ساتھ میں، صحابہ حضور کا ادب و احترام، دل میں اسی وقت ان کے ایمان کی جھلک، کلمہ پڑھنے کی ارادے ان کے دل میں ہوئے تھے. چنانچہ انہوں 1 سال پہلے آ کر مسلمان ہو گئے. اور جب مسلمان ہو گئے تو حضور نے فرمایا اسلام کی چھپائے رکھو، طائف کے لوگ بڑے خطرناک ہیں، کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں، آپ کی جان نہ لے لیں. عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طائف والے مجھے اتنا چاہتے ہیں، ایک معشوقہ اپنے عاشق پر جتنا جان دیتی ہے، پورا طائف میں عاشق ہوں، وہ میرے معشوق ہیں، وہ مجھے کچھ نہیں پہنچائیں گے نقصان. چنانچہ آپ جا کر طائف میں دعوت دینا شروع کیا، اور آپ کی دعوت کا کچھ اثر لوگوں کے دلوں پر پہنچتا رہا. یہاں تک کہ آپ اپنے بالا خانے میں نماز پڑھ رہے تھے، کسی دشمن نے تیر ماری، عروہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. دعوت کے راستے میں اس ایمان قبول کر کے یہ دعوت دیتے رہے، اور لوگ ان کی محبت کی وجہ سے ان کو کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن دعوت کے کام کی وجہ سے اتنی محبت کے چاہے جانے والے لوگ برداشت نہیں کر سکے. کسی ظالم نے رات کے وقت میں بالا خانے پر نماز پڑھ رہی تو ایسا تیر لگایا، لگانے والے کا پتہ نہیں چلا، حضرت کی جان چلی گئی. ورنہ پورا طائف آپ کو بہت چاہتا تھا. چھپ کر کسی نے فرمایا کہ دعوت کے کام پر ہی لوگوں کی طرف سے انگلیاں ہماری طرف اٹھیں گے، انگلیاں ہماری طرف اٹھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام لے کر اٹھنے سے پہلے پورے مکے والے آپ کی بہت تعریف کیا کرتے تھے، بہت چاہتے تھے، امانتیں لا کر رکھتے تھے، آپ کو بہترین القاب کے ساتھ آپ کو نوازتے تھے. لیکن آپ دعوت کا کام شروع کیا، اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، وہی چاہنے والے
آپ کو وہ پاکیزہ القاب سے برے القاب سے آپ کو پکارنے لگے. اتنا چاہنے والے سارا کا سارا مکہ دشمن بنا. نام تک لے کر محمد بھی نہیں کہتے تھے, نعوذ باللہ کہتے تھے مذمم, یعنی برائی والا. نعوذ باللہ من ذالک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا بھی ان لوگوں کے لیے گوارا نہیں تھا. دعوت کا کام کیے تو سب کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے کڑوے بن گئے. ہم میں سے ساتھی کام کرے, لوگ ہماری تعریف کرے, فرمایا کہ ہمیں کام نہیں کر رہے ہیں. تعریف کرے لوگ, کام نہیں کر رہے ہیں. لوگوں کی ملامت ہو, خاندان قبیلے والوں کی جو دعوت کے کام میں نہیں لگے ملامت ہو, غیر بھی ہمیں ملامت کرے, فرمایا کہ حقیقی کام کرنے والا بندہ ہے. دعوت کا کام کرے اور تعریف کرے. تعریف کرنا ہو تو سوالات انبیاء کی تعریف ان کی امتیں کرتی تھی, ان کی قوم قبیلے والے سوالات انبیاء کی تعریف خوب کرتے, بہت اچھے بہت اچھے. لیکن ہر نبی کی مخالفت کی. بنی اسرائیل کے 70,000 نبیوں کو ان کی قوم نے شہید کر دیا. جرجیس پیغمبر کو 1000 مرتبہ ان کی قوم نے قتل کیا, شہید کیا. اللہ نے 1000 مرتبہ حضرت کی جان ڈالی. دعوت دے رہے جا کر لوگ شہید کر رہے, 1000 مرتبہ اللہ نے شہید کرنے پر جان ڈالی. ایک نبی کی جان اس کام کے لیے 1000 مرتبہ جانا اللہ کو پسند رہا. لیکن لوگوں کو اللہ کی بات, قبر حشر والی آخرت والی بات ان کے کانوں تک پڑے, یہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان کو پہنچے بات. ایسی مقدس معصوم جانے, کوئی گناہ نبی کا نہیں, ہر نبی معصوم. تو فرمایا کہ اس کام کے لیے اتنی تکلیفیں مصیبتیں انہوں نے اٹھائی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے میں پہنچے, 9 ہجری کا وقت تھا, 9واں سال تھا. حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ نے اس دعوت کی بنیاد طائف والوں کے درمیان میں ڈالی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں بات ڈالی. چنانچہ ہجرت کے 90 سال میں یہی 3 سردار 15 آدمی کی جماعت بنا کر مدینہ شریف تشریف لے گئے, کلمہ پڑھنے کے ارادے سے, اسلام قبول کرنے کے ارادے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی. آپ نے پچھلے ساری باتیں بھول گئے, کوئی اپنے دل میں ان کے لیے حسد کینہ نہیں رکھا, غم غصہ نہیں رکھا. اتنی تکلیف, اما جان عائشہ نے پوچھا تھا آپ کو کہاں زیادہ تکلیف پہنچی اس دعوت کے راستے میں؟ فرمایا مکے کی زندگی میں تو میرے چہرے پر دھول ڈالی گئی, تھوکا گیا, مٹی ڈالی گئی, کپڑے میرا دامن یہاں سے یہاں تک پھاڑ دیا گیا, کیچڑ پھینکا گیا, گوبر پھینکا گیا, کانٹے بچھائے گئے, کانچ بچھائی گئی. یہ ساری تکلیفیں ادھر رکھ. حضور نے فرمایا کہ عائشہ, طائف میں قبیلہ ثقیف کے ان سرداروں نے میرے ساتھ اتنا بچوں کو لگایا, میں بے ہوش ہو گیا, میرا خون بدن سے بہہ گیا, کپڑے پھٹ گئے تھے. سارا واقعہ اما عائشہ کو سنایا تھا. اب ایسے آ رہے ہیں 15 آدمی کی جماعت بنا کر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع ملی. حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ ثقیف خاندان کے ہی تھے, وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا رسول اللہ یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں, یہ مدینہ آ رہے ہیں, اجازت دو میں اپنے گھر ٹھہراؤں گا, ان کو کھلاؤں گا پلاؤں گا, ان کی خوب خاطر تواضع کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مغیرہ لا امنکا, میں تجھے منع نہیں کرتا, ان تکرم قومک, تیرے قوم کی تو اکرام کرے, تعظیم کی عزت کرے, کھلائے پلائے, میں تجھے منع نہیں کرتا. اور صحابہ سے مشورہ کیا, بتاؤ یہ جو جماعت آ رہی ہے طائف کی, ان کو کہاں ٹھہرایا جائے؟ اب صحابہ کی مختلف رائے. ہر صحابی انصاران مدینہ اتنا کھلانے پلانے والے, ہر کوئی چاہتا تھا کہ میں اپنے گھر رکھوں, میں اپنے گھر رکھوں. حضور نے صحابہ کے جذبے دیکھے, مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ کا جذبہ دیکھا, پھر فرمایا دیکھو ایسا کریں گے, ان کو مسجد نبوی کے آنگن میں ڈیرے لگائیں گے, ان کو یہاں ٹھہرائیں گے, اور یہ لوگ اس آنگن میں ٹھہر کر ہماری نمازیں دیکھیں گے, ہماری دعائیں دیکھیں گے, ہمارے حلقے دیکھیں گے,
ہمارا آپس کا اکرام محبتیں دیکھیں گے. صحابہ کو نبی سے کیسی محبت ہے, کتنی عظمت و احترام نبی کا کرتے ہیں. صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کوئی شفقت محبت سے پیش آتے ہیں. مسلمان آپس میں کیسے اخلاق, ان کی نمازیں, ان کی عبادتیں, ان کی تلاوتیں, ان کا ذکر و اذکار, ایک دوسرے سے ملنا, یہ لوگ ہمارا اس عمل کو یہ لوگ دیکھے, اس لیے صحابہ خوش ہو گئے. پھر فرمایا اب جو جس کا جی چاہتا ہے وہ لا کر ان لوگوں کو کھلائے, جتنا اچھا کھلا سکتا ہو کھلائے, جتنا پلا سکتا ہو پلائے. تو صحابہ خوش ہو گئے, یا رسول اللہ اب تو سب کے حصے میں لگ گیا. آپ شاسن نے ان کے لیے ان کے آنے سے پہلے مسجد نبوی میں ان کو ٹھہرنے کے لیے بہترین انتظام فرمایا اور بچھایا نیچے, اور بہترین ان کے لیے انتظام فرمایا. آتے ہی مرحبا کہا, خوش آمدید کہا, اور بڑی ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے. صحابہ بھی کھڑے ہیں, سب کے سب ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے. یہ محبتیں ان سرداروں نے اپنی قوم کے 15 لوگوں کے ساتھ دیکھا اور ان کو وہاں ٹھہرایا. اب کھلا رہے پلا رہے, اور یہ لوگ کھا رہے پی رہے مزے سے. 3 دن تک ان کی مہمانی کی, 3 دن تک انہوں نے صحابہ سے حضور سے کچھ نہیں پوچھا, اور یہ 3 دن تک کھاتے پیتے مزے کرتے رہے. 3 دن یہ عمل مسجد کے اندر دیکھا صحابہ کا. نمازوں کے اوقات میں صحابہ کا مسجد میں آنا, اذان سے پہلے اہتمام نماز میں آنا, اس طرح سے مسجدوں میں نمازوں کا پڑھنا, یہ سارے اعمال صحابہ کی نماز, صحابہ کی محبتیں, حضور کی نماز, حضور کی محبتیں. اب لوگ دیکھ رہے ہیں 3 دن میں اسلام دل میں سمجھ میں آ رہا کہ دین حق ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے, اسلام سچا مذہب ہے. بات دل میں بیٹھی. اب 3 دن کے بعد سرداروں میں سے بڑا سردار عبدیہ لیل اٹھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی بیٹھے. فرمایا کہ کہو کیا کہنا چاہتے ہیں. تو کہا کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بہت خوشی کا اظہار کیا, بہت خوشی کا, اور پورے اپنے لوگوں کو بلایا. سارے کی ساری جماعت آئی. یہ تینوں سردار, ہم بارہا طائف کے واقعے میں پڑھتے ہیں کہ تینوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے جوابات دیے تھے. اب وہ تینوں بیٹھے ہیں اور پورے آدمی ان کی جماعت بیٹھی ہے, اور سردار بات کرنے والا بڑا سردار عبدیہ لیل کہہ رہا, کلمہ پڑھنے سے پہلے ہماری چند شرطیں ہیں, اگر آپ ہماری شرطیں قبول کر لیے ہم اسلام قبول کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھی بات ہے, کہو کیا شرطیں ہیں. کہا کلمہ پڑھیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع, اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس دین میں نماز نہیں ہے, رکوع سجدے نہیں ہے. فرمایا کہ اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے, نماز پڑھنا پڑے گی, نماز پڑھنا پڑے گی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نرم ہو چکے تھے. کہا اچھا نماز پڑھیں گے. کہا اور کیا ہے شرط. زکوٰۃ نہیں دیں گے. کہا ٹھیک ہے زکوٰۃ مت دو. اور کیا شرط ہے. اللہ کے راستے میں ہم کو بلانا نہیں, ہم اللہ کے راستے میں نہیں جائیں گے, جہاد میں نہیں نکلیں گے, زکوٰۃ نہیں دیں گے, جہاد نہیں کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دونوں شرطیں مان لی. صحابہ کو تعجب ہو رہا تھا, اللہ کے نبی 2 شرطیں مان لی. حضرت عمر بھی فرمایا اللہ کے نبی سارے صحابہ سے خاموش کرا رہے ہیں, اور فرمایا اور کیا ہو, اور کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طائف میں ہمارا ایک مندر ہے, اس میں ہماری ایک دیوتا ہے جس کا نام ربا ہے. یہ مؤنث ہے, عورت ہے. رب مرد ہے مذکر, ربا مؤنث ہے. جو خاندانوں سے بڑوں سے اس کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے. ہم کو 1 سال اس کی عبادت کرنے, پوجا پاٹ کرنے اجازت دیا. کلمہ پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے, زکوٰۃ نہیں دیں گے, اللہ کے راستے میں نہیں نکلیں گے, اور 1 سال اس مندر میں پوجا کرنے کی اجازت دینا. آپ نے فرمایا یہ بات نہیں ہو سکتی. شرک
اللہ کی ذات میں دوسروں کو شریک کرنا یہ اللہ کی ذات کو منظور نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. پورے شرک سے نفی کا سورہ ہے یہ پورے قرآن میں اگر کوئی آیتیں نہیں اترتی صرف سورہ قل هو اللہ احد اترتا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پورے شرک کو کاٹا ہے. ہاں اور فرمایا کہ نہیں شرک کی ہرگز اجازت نہیں. مان لیے ٹھیک ہے. فرمایا کہ اب یہ لوگ سب کلمہ پڑھے. 2 شرطیں ان کی تھی, حضور نے مان لیا, کلمہ پڑھ لیے. اور پھر عبدی علیہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم شراب پئیں گے. فرمایا کہ شراب اللہ نے حرام کر دی ہے. ہم سود لینا دینا کریں گے. فرمایا یہ حرام. اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ زنا کرنے کی اجازت دو. ہمارے قبیلے قبائل تجارت کی غرض سے ادھر ادھر جاتے ہیں, عورتیں ساتھ نہیں ہوتی, ہمیں زنا کرنے کی اجازت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر منع فرمایا کہ یہ بہت ہی برا کام ہے. اور پھر شراب پینے کی چاہیے. یہ تو ہمارے گٹی میں پڑا ہے. بچے پیدا ہو رہے ہیں تو پہلے شراب کے خطرے ڈال رہے ہیں. بچے کی پیدائش پر تہنیک کرائی جاتی نیک لوگوں سے. شہد میں کھجور کا کونا ڈبو کر بچے کے تالو پہ, اسے تالو کہتے ہیں, لگایا جاتا ہے. معصورہ پڑھ کر, دعائے معصورہ, درود شریف پڑھ کر, یہ تہنیک. لیکن جہالت کے زمانے میں عرب لوگ اپنے بچے کے پیدا ہوتے ہی لڑکے کے لیے شراب کے قطرے ٹپکاتے تھے اور وہاں سے شراب شروع ہوتی تھی. کہا شراب پینے کی اجازت تو دو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو بھی منع فرمایا, حرام فرمایا. شراب کی آیتیں پڑھ کر سنا, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اور سب ان لوگوں نے جو پوچھا تھا سارے حرام کی آیتیں آپ نے سنائی. تو جب کلمہ پڑھا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم کلمے پر نماز پر باقی رہیں گے اور شرک بھی نہیں کریں گے, بت پرستی نہیں کریں گے, اور ہمیں 2 چیزوں کی آپ نے جو چھوٹ دی ہے. صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ لوگ زکوٰۃ نہ دیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو بندہ نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے تو پھر اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی. مالدار لوگ جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اچھی طرح یاد رکھیں. حضور کا فرمان یہ بھی ہے جو نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی زکوٰۃ نہ دینے پر. چاہے حج کے لیے پیسہ رکھا ہو, چاہے لڑکا لڑکی کی شادی کے لیے پیسہ رکھا ہو, باقاعدہ اس کی زکوٰۃ برابر نکلتی ہے. تو فرمایا کہ ٹھیک ہے زکوٰۃ نہ دو, جہاد نہ کرو. حضور نے فرمایا یہ آئندہ چل کر دونوں کام کریں گے. حکمت سے آپ نے دعوت دی, حکمت سے آپ نے دعوت دی. اب یہ لوگ جب جا رہے ہیں تو حضور نے فرمایا اب تمہارے پیچھے میں جماعت کو بھیجتا ہوں, یہ تمہارا مندر طائف کا گرائیں گے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتنا جلدی مت کیجئے, جیسے ہی ہم مسلمان ہو کے جا رہے ہیں تو پھر یہ لوگ پیچھے سے آپ صحابہ کو بھیجیں گے تو پھر یہ آ کر مندر گرائیں گے. ابھی ابھی لوگ کلمہ پڑھیں گے, بستی والوں کو ہم سب کو مسلمان کریں گے, کلمے میں اسلام میں داخل کریں گے. آپ فوراً لوگوں کو بھیجیں گے تو کیا ہوگا؟ لوگوں کے دلوں میں ابھی اسلام کی حقیقت, اللہ اس کے رسول کی محبت آنے دو. 15 دن کا وقفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے 15 دن میں ہم گاؤں والوں کو سمجھائیں گے. ابھی جماعت واپس ہوئی اور سارے گاؤں والے انتظار میں تھے. پہلے تو جا کر سنایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق خراب ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ نعوذ باللہ ایسا کیا, برا سلوک کیا جیسے ہم نے ان کے ساتھ 10 سال پہلے کیا تھا. ساری چیزیں سنائے تو فرمایا کہ پورے گاؤں والے مایوس ہو گئے. پھر اس کے بعد ساری قوم کو بٹھا کر سمجھایا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے, کردار نے, اوصاف نے, ان کے ساتھیوں کے ہم نے دیکھے, 3 دن دیکھ کر غور و فکر کر کے ہم مسلمان ہو کر آئے ہیں. پوری طائف کی بستی کوئی بچہ بوڑھا ایسا نہیں رہا جو سب کے سب کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے. 15 دن گزرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 15 آدمی کی جماعت بنائی. فرمایا جاؤ طائف کو جا کر اس مندر کا اینٹ سے اینٹ زمین بوس کر دو. اب صحابہ گئے اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جماعت کے امیر, مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ساری جماعت طائف پہنچی اور طائف کی مندر کی دیوار پر مغیرہ رضی اللہ عنہ چڑھ کر کھڑے ہو گئے. حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ چھوٹے خط کے تھے, ذرا سولے رنگ کے تھے, اور چھوٹے خط کے ہونے کی وجہ سے دیوار پر جب چڑھ کر کھڑے ہو گئے اور اس بت کی طرف اپنا تیر کا نشانہ لگایا, پہلے بت کو گراؤ بعد مندر کو گراؤ, یہ مقصد تھا. تو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ جوش میں جو تیر کھینچ کر چلایا تو آپ کا جھونک نکلا تو آپ پیچھے دیوار کے گر گئے. سارے طائف والے ابھی کلمہ پڑھ کے نئے اسلام میں آئے تھے, کہا مغیرہ کے ساتھ ہماری ربا نے بدلہ لے لیا, اب ہمارے مندر کو ربا کو کوئی نہیں گرا سکتے. طائف کے مرد عورتیں چیخ کر چلانے لگے کہ بدلہ لے لیا ربا نے, مغیرہ نیچے گر گئے, تیر نہیں چلا سکے. حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہو گئے, کہا تمہارا ناز جائے, تم نے کیا سمجھا ہے یہ پتھر کا, یہ خدا کیسے, اس نے کیا بدلہ لینا ہے. جو شیلی تقریر کی 5 منٹ کی, پھر کھڑے ہو گئے اور پھر تیر چلایا اور پھر سارے صحابہ پہلے اس بت کو گرائے مندر کو, پھر اس کی ساری اینٹیں دیواریں چڑھ کر گرائے, پوری زمین بوس کر دیا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اللہ نے سارے طائف کو اسلام میں قبول کروایا, اور اللہ رب العزت نے وہاں سے محمد بن قاسم کو جو چلایا تھا 17 سال کے نوجوان, شادی ہو کر 2 مہینے ہوئے تھے, بیوی کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں گئے اور ہندوستان کے ملتان سندھ تک آئے, اور پھر وہاں پر بڑی زور سے اللہ کے دین کی محنتیں انہوں نے کی, بہت اسلام پھیلایا. مہلت ملتی تو پورا ہندوستان اکیلے محمد بن قاسم سے اسلام پھیلتا, لیکن ان کا سسر حجاج ابن یوسف, اس نے ان کو بلایا داماد کو, اور کسی وجہ سے قید میں رکھا, قتل کر دیا. مشہور ہے اس کا جو غصہ, اس کا قتل کرنا, لوگوں کے خون قتل سے اس کو بڑی خوشی ہوتی تھی. لاشیں تڑپتے رہے, خون وہ لوگ تڑپتے اچھلتے رہے, تو اپنے داماد کو اس نے قتل کرایا. اگر زندہ رکھتا تو اللہ تعالیٰ آپ سے کام لیتا. تو اللہ کی وصیت تھی, اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاف کرنے پر اللہ نے طائف والوں کو ہدایت دی, ورنہ آسمان سے فرشتے آ چکے تھے اور فرشتے اللہ کے نبی سے کہہ رہے تھے کہ آپ کہو تو طائف کو ملا کر پیسے ختم کر دے. آپ نے فرمایا کہ میں اس کے لیے نہیں آیا ہوں, اللہ نے مجھے اس کے لیے بھیجا ہے کہ میں قوم کی ہدایت مانگوں. اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون, اے اللہ اہد قومی فإنہم لا یعلمون, اے اللہ میرے قوم کو ہدایت دے, اے اللہ میں ان کی ہدایت چاہتا ہوں. یہ ایمان نہیں لائے, فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی اولاد ایمان لائے گی. اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ میں ہی سارے طائف والوں کو مسلمان ہوتے دکھلایا. رحمت للعالمین, اللہ کے نبی جیسے تھے, اپنے اندر وہ صفات کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے. تو میرے دوست بزرگوں, صحابہ کی پاکیزہ زندگیاں اس دین کی خاطر اتنی لگی, اتنی کھپی, ہر حال میں حضور کا ساتھ چھوڑنے تیار نہیں. احد کی لڑائی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت میں ابو قتادہ, ام عمارہ, عبد الرحمن اور دیگر 10 صحابہ, حضرت علی وغیرہ حضور کے اطراف میں ہیں, اور ابن قمیہ نے اور دیگر 2 بدماشوں نے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر احد کے پہاڑ کے گولے لے کر جو چھوڑا پھینکا ہے, حضور کے بازو ہل گیا اور حضور کے سر میں چوٹ آئی, اور ابن قمیہ کا زوردار پتھر کا گولا حضور کے منہ پر جو لگا ہے, آپ کے 4 دندان مبارک شہید ہو گئے, آپ بے ہوش ہو کر غار میں گرے. حضرت قتادہ دشمنوں کے وار پر کھڑے ہو گئے, حضرت ابو طلحہ, حضرت زبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا مضبوط کھڑے رہے, حضور پر تیر نہ لگے, مجھے لگے. یہاں تک کہ دوستو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ پہاڑ کی چٹان کی طرح حضور کی حفاظت میں لگے تھے, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں دشمن کا تیر آ کر جو گھسا ہے تو اتنا مضبوط گیا اندر آنکھ میں, تو اس تیر کو
اور اپنے ساتھی سے کہا کہ میرے آنکھ سے تیر نکالو. اب بتاؤ, تیر اندر تک چلا گیا ہے, اور تیر سے جب آنکھ سے تیر نکالی گئی تو پوری تیر میں آنکھ خیمہ خیمہ بن کر تیر میں لگی ہوئی تھی, اس کے انبو میں. وہ آنکھ کو تیر سے نکال کر حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ جوان تھے, اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا, خون جا رہا ہے. ایک آنکھ سے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے, آ کر کہا اللہ کے نبی میری آنکھ تیر کے لگنے سے ضائع ہو گئی ہے, میں ہاتھ پہ پکڑ کر لایا ہوں, میری آنکھ یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا قتادہ صبر کر لے, جنت چاہتا ہے یا آنکھ چاہتا ہے؟ تو یہ جنت ہونا, یہ آنکھ ہونا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ حکمت سے فرمایا یا رسول اللہ آنکھ بھی لوں گا جنت بھی لوں گا, آنکھ بھی لوں گا جنت بھی لوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا قتادہ صبر کر لیتا, یہ چمک والی آنکھ ملتی. فرمایا نہیں, میری بیوی جوان ہے, یہ آنکھ کی حالت میں میری بیوی دیکھی, میری بیوی جوان ہے, میں جوان ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خیمہ آنکھ کا لیا اور اللہ کا نام پڑھ کر اس گڑے میں جہاں سے خون بہ رہا تھا رکھا, اور اللہ کا نام لیا, اور آپ نے ہاتھ ایسا پھیرا. جیسے ہی پھیرا تو حضرت قتادہ کی آنکھ اس آنکھ سے زیادہ, اس میں روشنی زیادہ آئی, خوبصورت آنکھ بن گئی. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قتادہ جا, اب جنگ میں اب تیر چلا. تو میرے دوستو, یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ تھے جو اللہ کے نبی پر اپنی جان نچھاور کرنا اپنا فخر سمجھتے تھے. صحابہ کے بدن پر اتنے تیر لگے ہیں, بسم اللہ, شہید ہو گئے. ان کی بہن نے آ کر یہ انگلیوں کے پوروں سے, پاؤں کے انگوٹھوں کے پوروں سے, انگلیوں سے پہچان کر کہا یہ میرا بھائی ہے. اتنے تیر پورے بدن پر, پہچانے نہیں جاتے تھے کہ یہ کون ہے. ارے جس کے چہرے پر اتنے تیر لگے ہو, خون آلود ہو گیا ہو, چہرہ پھول گیا ہو, لاش پڑی ہے, پتہ نہیں لگ رہا کہ کون سا صحابی ہے. بہن آ کر دیکھ کر پہچانی کہ میرا بھائی ہے. اتنی بڑی قربانی صحابہ کی. ایک صحابی عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے سے آئے, 2 مہینے کا سفر تھا, 2 مہینے کے بعد اللہ کے راستے سے آئے. نئی شادی ہوئی تھی. 2 مہینے کے بعد مغرب سے پہلے گھر میں آئے. بیوی نے گھر میں صفائی کی, بستر بچھایا, کھانا تیار کیا. حضرت آئے اور مغرب پڑھی, مسجد میں جا کر کھانا کھایا, عشاء پڑھ کر آئے. بیوی سے کہا اللہ کے راستے سے آیا ہوں, شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. بیوی بازو میں نئی دلہن بیٹھی ہے, 2 رکعت کی نماز باندھی. نماز میں اتنا مزہ آیا. اذان صبح کی ہو رہی ہے, سلام پھیرا. اب خیال آیا کہ بیوی بازو میں ہے. فرمایا کہ اللہ کی بندی مجھے معاف کر دو, مجھے نماز میں اتنا مزہ رہا, میں نے آپ کا بھول گیا. بیوی نے 2 جملے کہے, اللہ تیرا بھلا کرے, 2 مہینے سے صبر کر رہی تھی, جب آیا تو میری چاہت تھی کہ میرے نفس کا بھی حق تھا, اور تو نے اللہ کے حق میں کھڑے ہو کر پوری رات لگا دی. یہ صحابہ تھے, جوان تھے, گھر میں جوان بیوی بستر پر ہے, مگر نماز اتنا مزہ لے کر نماز پڑھ رہے ہیں کہ اذان کی آواز کان میں پڑی, سلام پھیرا. صحابہ کے عجیب واقعات. صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ بڑے مجاہد صحابی تھے, بڑے مضبوط صحابی تھے, اور مزدوری کیا کرتے تھے. ان کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پردے میں آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال پوچھو کون آئی ہوں. اور کہا یا رسول اللہ بلال میں فلاں صفوان بن معطل کی بیوی ہوں. کہا کیوں آئی ہو؟ شوہر کی چند شکایتیں ہیں.
شوہر کی شکایتیں حضور کی خدمت میں کرنے آئی ہوں. کہا کہو. اب وہ پردے میں ہی اللہ کے نبی علیہ السلام سن رہے ہیں, صحابہ بیٹھ کر سن رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ, صفوان میں نماز پڑھی تو مارتے ہیں. کیسا صحابی رسول. یا رسول اللہ قرآن پڑھی تو مارتے ہیں. یا رسول اللہ روزہ رکھی تو مارتے ہیں. قرآن پڑھے تو مارتے, روزہ رکھے تو مارتے, نماز پڑھے تو مارتے ہیں, اور پھر خود روزانہ صبح کی نماز قضا کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو, صحابہ کو بڑا تعجب ہوا, بڑا تعجب ہوا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نہیں کھولی. فرمایا جب تک میں دو طرف کا سنوں گا نہیں فیصلہ نہیں کروں گا. ہمیں تو جلدی بول پڑتے, کہیں گا جی مولوی صاحب کہتے ہو, صحابی کہتے ایسا کرے گا, ویسا کرے گا, فوراً ہمیں بول پڑتے. حضور نے فرمایا کہ میں جب تک دو طرف کا نہ سن. بولے جاؤ صفوان کو ہماری خدمت میں بھیجو. اب ہو گئے, ہر صفوان آئے, بیٹھے مجلس میں. حضور نے فرمایا صفوان ابھی تمہاری بیوی آئی تھی, اس نے تمہاری شکایتیں 4 شکایتیں کی ہیں, بتاؤ صحیح ہے کہ نماز پڑھنے پر مارتے ہو؟ کہا بے شک یا رسول اللہ مارتا ہوں. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا, ایک ایسا صحابی رسول ہے, ایک ایسا صحابی رسول ہے, عورت نماز پڑھی تو مارتا ہے جی. مارتے کون تو بھی, ہمیں سے کون تو بھی ہماری عورت نماز پڑھی, قرآن پڑھی, ذکر کری, روزہ رکھی, کتنے خوش ہوتے. میں خوش نصیب ہوں میری بیوی ایسے اعمال میں ہے. بولتے نہیں بولتے؟ ہاں. حضرت صحابی رضی, ہاں نماز پڑھی تو مارتا ہوں, روزہ رکھی تو مارتا ہوں, قرآن پڑھی تو مارتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صفوان کیوں؟ اب یہ بیان کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس دن سے اس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے یہ روزانہ رات میں عشاء پڑھ کر نفلوں کے لیے نیت باندھ کر کھڑی ہو جاتی. دل اس کا جب تک چاہے نفلیں پڑھتی پڑھتی, اب جب نفلوں سے تھک گئی قرآن لے کے پڑھتی ہے. قرآن پڑھتی پڑھتی پھر اس کے بعد جب سحری کا ٹائم آتا ہے وہ سحری کھا کر نفل روزے کی نیت کر لیتی ہے. اللہ کے نبی سمجھ گئے شادی ہونے کے بعد عورت رات بھر نماز پڑھی, قرآن پڑھی اور روزے کی نیت کر لی. اب بتاؤ مرد آدمی ولی عینی کا حق ولی نفس کا حق, کہا کہ نفس کا بھی حق ہے, آنکھ کا بھی حق ہے, سو جانا چاہیے, ایک دوسرے کا نفس کا حق ہے. آپ پہچان لیے. فرمایا اچھا تو پھر رات بھر عورت نماز میں ہے تو شوہر کا حق کیسا ادا کرے گی؟ شوہر کے بلانے پر بھی وہ نماز قرآن, نماز قرآن. صبح کو روزہ, روزہ چاہے نفل ہو فرض ہو. مسئلہ کیا ہے؟ مرد آدمی عورت کے پاس روزے کی حالت میں نہیں جا سکتا, چاہے نفل ہو فرض ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا تو فرمایا کہ ہاں یہ سب. اچھا صفوان تمہاری بیوی نے کہا کہ تو فجر چھوڑ کر سو جاتے ہو. کہ یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے ہمارا خاندان سونے میں فرسٹ, ہمارا خاندان سونے میں فرسٹ ہے. ہم سوتے ہیں تو بڑی گہری نیند سوتے, سارے خاندان کی عادت ایسی ہے. یا رسول اللہ دوسرا میں مزدور آدمی ہوں, دن بھر محنت کرتا ہوں, تھک جاتا ہوں, تھکان سے جب مجھے نیند لگتی ہے میری بیوی خود اٹھتی ہے, وضو کرتی ہے, فجر پڑھ لیتی ہے. کسی دن اٹھو نماز کے لیے مجھے نہیں جگاتی, مجھے نماز کے لیے نہیں بیدار کرتی. سارا قصور بیوی کا تھا. حضور نے پھر ان کو بلایا اور کہا اللہ کی بندی تجھے کس نے کہا ولی زوجی کا حق ولی عین کا حق. حضور نے سمجھایا بیوی ہو شادی کے بعد ایک دوسرے کی ضرورتیں ہیں, اولاد کا مسئلہ ہے, میری امت کو بڑھانا ہے, یہ کیا کر رہی ہے؟ تجھے کس نے کہا رات بھر نماز کے لیے, قرآن کے لیے, اور تجھے کس نے کہا روزہ رکھنے کے لیے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں صحابہ پر متنبہ فرمایا, بیان فرما کر جو کوئی عورت
اگر شوہر اس کے گھر پر موجود ہو، رمضان کے روزے کے علاوہ نفل روزہ رکھنا چاہتی ہے، تو شوہر گھر پر موجود ہو تو عورت پہلے شوہر سے پوچھے میں کل نفل روزہ رکھنا چاہتی ہوں، اگر آپ کی اجازت ہے تو میں روزہ رکھوں گی، ورنہ آپ اجازت نہ دیں میں روزہ نہیں رکھوں گی۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ نفل روزے کو کوئی عورت کیوں نہ ہو، شوہر کے زندگی میں، حیات میں شوہر گھر پر موجود ہو، ایسے وقت پر اجازت لینا پڑے گی۔ البتہ شوہر سفر میں گیا، تجارت کے لین سے گیا، کمانے دور چلا گیا، تو اب وہ شوہر کی غیر موجودگی میں نفل روزہ رکھنا ہے تو رکھ سکتی ہے۔ البتہ رمضان کے قضا روزے شوہر کو پوچھ کر رکھے، اجازت لے کر، بغیر پوچھے کے بھی رکھے، یہ دو روایتیں ملتی ہیں، اس لیے کہ فرض روزہ رمضان کا عورتوں کے روزے جاتے ہیں، وہ روزوں کو عورتیں سستی کرتی ہیں، یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ تمہارے رمضان کے اتنے روزے جتنے گئے ہیں غیر رمضان میں، پھر رمضان آیا تک ان روزوں کو تم ان کی قضا پوری کرو۔ مرد غافل ہے، مرد غافل ہے، عورت بھی غافل ہے، کتنے رمضان کے روزے عورتوں کے چھوٹے، کبھی نہ عورت نے رکھا نہ مرد نے بتایا، تو فرمایا کہ مرد کی ذمہ داری ہے اپنی عورت کے رمضان کے چھوٹے روزوں کو یاد دلائے اور پورے کرائے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا تذکرہ تھا۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جفاکش ہمت والے صحابی تھے، حضور سے آ کر بیوی کی شکایت نہیں کرے، خود بیوی آ کر حضور سے اپنی شکایت کری تو مسئلہ سامنے آیا اور آپ نے خوب سمجھایا۔ تو میرے دوست بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ اللہ کے دین کے خاطر جس رخ پر جدھر گئے ہیں، اللہ کی مددیں نصرتیں ان کے ساتھ ہوئی، نصرتیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ سیرت کی کتابوں میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن کا گورنر بنایا۔ جب آپ گورنری کی سیٹ پر بیٹھے، پہنچ کر گاؤں والوں نے آ کر حضرت سے شکایتیں کی، حضرت بات یہ ہے آپ گورنر بن کے آئے ہیں، پورے شہر میں چور ڈاکو زیادہ ہو گئے ہیں، گھروں میں رات دن ڈاکے پڑ رہے ہیں، ہم آپ کی درخواست میں، آپ کی خدمت پہ درخواست لے کر آئے ہیں، آپ پولیس کا بندوبست، چند جوانوں کا بندوبست ایسا کیجئے کہ راتوں میں ان کی دیکھ بھال کریں اور لوگوں کے مال لوٹے جانے سے، چوری ہونے سے حفاظت ہو جائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے جن کی عمر 250 سال اور 300 سال، اللہ نے اتنی بڑی عمر ان کی تھی، 250 سال کی عمر، 250 سال، 300 سال کی عمر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی قربانیوں کے بعد اسلام ان کو ملا تھا، اللہ نے عمر ان کی اتنی بڑھائی۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی عمر 150 سال کی، اور یہ 300 سال کے، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گورنر بنا کے بھیجا، لوگ آ کے شکایت کرے تو فرمایا اچھا بھائی، نہ پولیس کو مقرر کیا نہ جوانوں کو، اچھا بھائی ہمارے پاس قلم دوات لاؤ، کاغذ قلم لاؤ۔ لوگ سمجھے کہ کیا کریں گے، کہا کہ حکم ہے گورنر صاحب کا، اب لا کر رکھے آپ کے سامنے، اب اپنے ہاتھ سے لکھا۔ یہ خط مدائن کے جنگلات کے زہریلے خونخوار جانوروں کے لیے نام پر ہے، خونخوار جانوروں کے نام پر ہے کہ اے خونخوار جانوروں، مدائن میں چور ڈاکو زیادہ ہو گئے ہیں، تم آ کر رات میں ان کی حفاظت کر لینا، پھر رات میں ہی غائب ہو جائے۔ اب فرمایا بھائی ادھر آؤ، یہ میرا خط، اس پر جو لکھا ہوں پیڈ پر، اسے لکڑی میں لگاؤ، جنگل میں لے جا کر لکڑی کاٹ دو۔ مدائن والے، ایمان والے مسلمان صحابہ کی ایمانی طاقت سمجھ میں آ رہی ہے، اور سب کے دلوں کے اندر کچھ یہ تھا کہ اس سے کیا ہوگا، اور فرمایا کہ نہیں، حکم ہے امیر کا، ہم کو کرنا ہے، لے جا کر گاڑ دیا۔ رات ہو گئی، لوگ دیکھ رہے گھروں میں کہ شیر آ گئے، بھیڑیے آ گئے،
خونخوار اور چیر پھاڑ کر کھانے والے درندے پورے مدین کی گلیوں میں پھر رہے، آوازیں لگا رہے، شیر اپنی دھاڑ لگا رہا، چیتا اپنی دھاڑ لگا رہا، اور جنگل کے وہ خونخوار جانور مختلف قسم کے پورے مدائن میں گھوم رہے ہیں، لوگ گھروں کے اندر سے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے کہ واہ، یہ ہے اللہ کے غلام حضرت سلمان فارسی۔ بس روزانہ کا معمول یہ ہو گیا، اب چور گھبرا رہے ہیں، نکلیں گے تو ہماری ہڈی چاپ دیں گے، ہمارا جسم کا کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ اب کوئی چور اس دن سے مدائن میں کسی گھر میں چوری چھپی نہیں ہوئی، اور پھر ایک عرصے تک جب تک آپ مدائن میں رہے یہ چلتا رہا، کسی چور کی ہمت نہیں ہوئی کسی گھر میں جا کر مال لوٹے۔ یہ تھے صحابہ کی ہر بات اللہ تعالیٰ نے ان کی درندوں تک چلایا، مخلوقات تک چلایا۔ اور بربری قوم پر، افریقہ کے جنگلات پر حضرت کی جماعت 1100 تابعین تھے اور 119 صحابہ تھے، ایک روایت میں ہے 19 صحابہ تھے اور 1100 تابعین تھے۔ یہ جماعت مدینے سے چل کر افریقہ کے بربری قوم کے جنگلات میں آئی، جہاں بھرے گھنے جنگلات میں مختلف قسم کے شیر، بڑے بڑے اژدہے، بڑے بڑے خونخوار جانور تھے، ان سب تک پہنچی۔ فرمایا کہ اب کیا کریں؟ لوگ آ کر کہنے لگے اللہ کا واسطہ، اے لوگوں، عرب کے لوگوں، گورے گپٹے لوگوں، تم یہاں کہاں ٹھہرے ہو؟ جاؤ، یہ خونخوار جانور صبح تک تمہارے پورے 11,000 آدمی کی بوٹی چاپ دیں گے، نگل جائیں گے، یہاں مت رکو، رات میں یہاں مت رکو۔ عقبہ بن نافع جماعت کے امیر رضی اللہ تعالی عنہ، کہا ان کی بات سن کر بربری قوم کی کوئی اپنے چہرے پر اثر نہیں لیا، بلکہ مسکراتے ہوئے ان قوم والوں کو کہتے ہوئے درد بھرے ہماری جانوں کی حفاظت کے لیے کہہ رہے ہیں، سن کر مسکراتے چہرے سے اسی جنگل کے ایک ٹیلے پر چڑھ کر کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا، ایھا السبابا، اے جنگل کے چیر پھاڑ کر کھانے والے جانوروں، نانو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانو نازلون، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ غلام ہیں، ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ رحلو بعد وجدو قتل، کہا کہ یہاں سے تم سب چلے جاؤ، نکلو نکلو نکلو، اگر اس کے باوجود بھی تم نے یہاں قیام کیا ٹھہرے تو ہم تم کو بعد وجدو قتل، پا لیے تم کو قتل کر دیں گے۔ ایک اعلان عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کیا، سارا جنگل بربری قوم کے قبائل کے لوگ سنانے ڈرانے آئے تھے، دیکھ رہے کہ سارے شیر بچوں کو منہ میں لے کر، بھالو بچوں کو لے کر، بڑے بڑے اژدہے، بڑے بڑے خونخوار جانور سب کے سب جنگل خالی کر کے جا رہے۔ پھر اس جنگل کو کٹایا، 11 کلومیٹر کا پورا جنگل، 11,000 آدمی صحابہ کے جنگل میں قیام کیا۔ بربری قوم والے کہنے لگے کہ بس ان لوگوں کی جانوروں پر چلتی ہے تو پھر ہماری کیا شامت کہ ہم ان کا کلمہ نہ پڑھے، ان کا دین قبول نہ کرے۔ یہ ساری قوم آئی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، کوئی دعوت نہیں دی، اعلان سنی، بات دل میں آئی کہ ان کی بات تو درندے سنتے ہیں، ہم کیوں نہ سنیں۔ بربری قوم افریقہ کی مسلمان ہو گئی۔ آج بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے وہ نشانات باقی رکھے ہیں، اور آج بھی قوموں کے حالات کو تاریخ میں بیان کیا کہ صحابہ کہاں مدینہ، کہاں افریقہ کے جنگلات اللہ کے دین کی خاطر چلے ہیں۔ سفینہ رضی اللہ عنہ پانی کی کشتی میں صحابہ کی جماعت لے کر پانی سمندر آیا، کہا کہ چلو، 300 آدمی کی جماعت تھی، گھوڑے ڈال دیے، تو پورے گھوڑے صحابہ کے سوم تک گھوڑوں کے نہیں بکے، روڈ پر گھوڑا جیسے چلتا ہے پورے گھوڑے پانی کے سمندر پر چلے۔ آواز آ رہی ہے گھوڑوں کی، ٹاپوں کی آواز۔ جس راستے سے صحابہ گزر کر پہنچے تھے بحرین کو، آج اس سے لے کر وہاں تک برجی ڈال دی گئی ہے۔ لوگ جماعتوں میں جا کر دیکھ کر آ کر کارگزاریاں سنا رہے کہ اس جگہ پر جہاں صحابہ گھوڑے چلائے تھے
کسی کا گھوڑا نہیں ڈوبا. کسی کا گھوڑا ڈوبنا تو کیا سوم بھی اس کے اندر نہیں اترے. یہ صحابہ کی زندگیاں تھی. صحابہ کا رنگ تابعین پر چڑھا تھا, تبع تابعین چڑھا تھا. حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, بہترین زمانہ میرا, اس کے بعد صحابہ کا, تابعین کا. آپ نے یہ خیر کا زمانہ فرمایا. ہر کوئی ایک دوسرے کو خیر نفع پہنچانا چاہتا تھا. ایک دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ. صحابہ کے صفات تابعین پر پڑے ہوئے تھے. بلخ میں ایک تاجر رہتے تھے, بغداد میں تاجر رہتے تھے, بڑے امانتدار, شادی شدہ تھے, اولاد نہیں ہوئی. دوسری شادی, بلخ میں تجارت کا مال لے کر جاتے تھے, تابعی ہے, تجارت کا مال لے کر گئے ہیں, اور بڑے امانتدار, بہت ایمان والے, بہت اخلاق والے. وہاں انہوں نے رشتہ بھیجا, ایک عورت سے شادی ہو گئی, نکاح ہو گیا. بڑی بیگم کو معلوم ہوا, جو نوکر ساتھ جایا کرتے تھے تجارت کے لیے گھوڑوں پر اونٹوں پر مال لے کر, بڑی بیوی کے تک بات معلوم ہو گئی. پہلے بلخ گئے تو جلدی واپس آتے تھے, اب بلخ سے 15 دن 10 دن ٹھہر کر میرے شوہر واپس آ رہے ہیں. تاجروں نے بتا دیا کہ صاحب نے وہاں دوسرا نکاح کر لیا. بڑی بیوی بڑی ایماندار تھی, بڑی ایمان والی. چھوٹی بیوی بھی بڑی ایماندار. بڑی بیوی نے کہا اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر مرد کے لیے اس بات کی اجازت دی ہے کہ نکاح 4 عورتوں سے مرد کر سکتا ہے. تو میرا ایمان قرآن پر ہے, میں شوہر سے کیوں جھگڑا کروں, مجھے کیا حق ہے, جبکہ اللہ نے مرد کو شریعت میں 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے. خواہ مخواہ میں جھگڑا کیوں کروں, اپنے ایمان کو, اپنے اعمال کو خراب کیوں کروں. اس لیے خاموشی اختیار کی. شوہر جب آئے تو کوئی چہرے پر ناگواری کے آثار بھی نہیں تھے. پہلے جیسے شوہر سے خوش تھی ویسے ہی خوشی, ویسے ہی ان کے ساتھ کھانا پینا, بولنا, ہنسنا, ساری چیزیں. شوہر سمجھ رہے تھے میری بڑی بیگم کو میں جو نکاح کیا ہوں پتہ نہیں ہے, راز چھپا ہوا ہے. لیکن بیگم ایمان والی, صحابہ کے تابعین میں شمار ان کا, کہ کیسا ایمان, کیسے اخلاق, کیسا صبر, استقامت, قرآن پر کیسا یقین. فرمایا سالوں برس ہو گئے, برسوں ہو گئے. اس کے بعد او میاں تاجر صاحب کا, بڑے ایماندار آدمی تابعی کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو بڑی بیوی نے, اولاد تو نہیں تھی, ادھر چھوٹی بیوی سے بھی اولاد نہیں ہوئی, سالوں گزر گئے تھے. بڑی بیوی نے جب شوہر کے انتقال ہو گیا تو سارا مال بڑی بیوی کے پاس تھا, بہت سارا مال ان کی کمائی کا. تو بیوی صاحبہ نے اس مال میں 2 حصے کیے, اس مال میں 2 حصے کیے, اور اپنے نوکروں کو بلایا, تھیلوں میں بھرا, اونٹوں پر گھوڑوں پر ڈالا, اور کہا یہ مال بغداد سے بلخ لے جاؤ, اور میری وہاں چھوٹی بیوی, میرے شوہر کی میری سوکن ہے, ان کا حق ہے, یہ مال ان کو پہنچاؤ. اس زمانے کے نوکر بھی امانتدار تھے, تابعین میں سے تھے, ایمان بھرا ہوا تھا, اعمال سے اللہ کا ڈر خوف تھا. وہ اللہ کی بندی, اللہ کے ڈر خوف سے یہاں نہیں دوں گی, قیامت کے میدان میں دینا پڑے گا, پھر میں کیا کروں گی. ایمان جھنجھوڑ رہا تھا. آدھا مال اونٹوں پر گھوڑوں پر ڈالا, نوکر لے کر پہنچے, بلخ میں پہنچے, اور نوکر جانتے تھے کہ چھوٹی بیگم کا گھر کہاں ہے. پہنچے, دروازے پر دستک دی, کہا کون, کہا میں فلاں تمہارے شوہر کے ہم نوکر ہیں, غلام ہیں. کہا کیا بات ہے, کہ بات یہ ہے کہ آپ کے وہ جو شوہر تھے ان کا انتقال ہو گیا ہے, ان کی بڑی بیگم تمہاری سوکن نے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے آدھا مال بھیجا ہے, لے لو یہ مال. اندر سے دروازہ کھولے بغیر اللہ کی بندی نے کہا اب میں اس کی حقدار نہیں رہی, اس لیے کہ میرے شوہر مرنے سے پہلے ہی مجھے طلاق دے چکے تھے, اور مجھے طلاق دینے کے بعد میرا نان نفقہ 3 مہینے کا مجھے گھر کے کرائے کے ساتھ
میرے کھانے پینے، میری دوا دارو، میرے کپڑے، میرے ساری ضرورتوں کے لیے کافی رقم مجھے انہوں نے دے دیا تھا طلاق کے بعد میں. اب وہ مال کی میں حقدار نہیں ہوں. اگر یہ مال میں لے لوں قیامت میں مجھے اللہ کو جواب دینا پڑے گا. سلام کہو میری بڑی سوکن کو، یہ مال واپس جیسے لائے ہیں ویسا آٹو پر لے جاؤ اور سنا دو. یہ ایمان، یہ اعمال، یہ اللہ کا ڈر، خوف صحابہ کے محنتوں پر اللہ نے تابعین پر، مردوں میں عورتوں میں نقشہ ڈالا تھا. بغداد کی شہزادی اپنی سہیلیوں کو تشکیل کی، چلو سیر تفریح کریں گے، بغداد کے بڑے کھنڈر ہیں، دیکھنے کے لائق کے پہاڑے ہیں، ہم سب مل کر جائیں گے. 10-15 سہیلیوں کو بغداد کے خلیفہ کی بیٹی شہزادی جمع کی اور کہا چلو سیر تفریح کریں گے. توشے پانی ساتھ لیا. جوان لڑکیاں خوشی بخوشی پہاڑ میں پہنچی، صبح سے کھیلتی کودتی سیر تفریح کرتی رہی. اچانک دوپہر کا دن ڈھلا، آسمانوں میں کالے بادل آئے اور گرج پیدا ہوئی اور زوردار ہوائیں چلنے لگی، زوردار بارش ہونے لگی اور دن میں اندھیرا دوپہر کو رات جیسا ہو گیا. اس اندھیرے کی کیفیت میں ساری لڑکیاں گھبرائی اور جس کو جو غار ملا اس میں پناہ لینے کے لیے جا کر چھپ گئی. ساری 14 لڑکیاں چھپ گئی. اب شہزادی کو وہ غار ملا جس غار میں ایک نوجوان چرواہا بھری جوانی میں 15-20 بکریوں کو لے کر چھوٹے سے ریوڑ کو اس پہاڑ میں بکریاں چرانے والا، یہ اس منظر کو کیفیت کو دیکھ کر اس بڑی غار میں اپنی 10-15-20 بکریوں کو داخل کر کے اس غار میں بیٹھا تھا. یہ جوان بادشاہ کی شہزادی، خوبصورت کپڑوں میں خوبصورت لڑکی، بڑی جوانی میں یہ اندر داخل ہو گئی. جیسے ہی آسمان کی بجلی چمکی، چمک کے اجالے سے دیکھی کہ بکریوں کے ساتھ بڑی جوانی کا ایک جوان لڑکا بیٹھا ہے. اب وہ لڑکی گھبرائی کہ اب میرا کیا ہوگا. باہر بارش، ہوا اور خوب بادل گرج رہی، تو تیز تند ہوائیں چل رہی، میں کہاں جاؤں، کدھر جاؤں، گھبرا گئی. اب وہ لڑکا بغداد کے اولیاء اللہ، سب سے زیادہ بڑے اولیاء اللہ بغداد میں پیدا ہوئے، ان لوگوں نے محنت کر کے جوانوں کا ایسا ایمان بنایا تھا. بڑی جوانی میں جوان محلے میں جمع ہوتے جیسے ہمارے زمانے میں جمع ہوتے ہیں. وہ جوان جمع ہو کر کہتے کہ اللہ کی رسول کی جنت کی ایمان کی اعمال کی تذکرے ان جوانوں کی جوانی میں ان کی زبانوں سے ہوتے تھے اور آپس میں طے کرتے تھے کہ چلو پھر تو اللہ کی جنت کو پانے، اللہ کی خوشنودی رسول کے طریقے کو پانے، اپنی زندگیوں کا حصہ اس جوانی میں ہی اللہ کی عبادت میں کیوں نہ گزارے. تو پھر یہ نوجوان آپس میں ہاتھ بیٹھ لیتے اور اسی وقت مسجد میں جاتے، محلے کی 10-20 نوجوان پوری رات نفلیں پڑھتے، نفل روزہ رکھ لیتے. دن رات کی عبادت نفل روزوں سے بڑے جوانی میں جوان بوڑھے جیسے کمزور ہو گئے، دبلے ہو گئے، پیلے رنگ پڑ گئے. کمزور ہوتے ہوتے ایک ایک نوجوان اللہ کو پیارا ہو کر چلا گیا. یہ جوانوں کی محنت بغداد کے اولیاء اللہ نے دعوت کی محنت چلا کر بہترین ماحول بنایا تھا. اب وہ جو چرواہا تھا جنگل میں، اور وہ جو چرواہا اس کی زندگی غریبی میں، یہ بکریوں پر اس کے گزران، یہ نوجوان بیٹھا ہے اس کے اندر یہ ایمان ہے، وہ گھبرا رہا. جوان لڑکی آ گئی، میرے جو ہے غار میں اب کیا ہوگا، میرا ایمان میرا کیسے سلامتی سے بچے گا. تو اس جوان نے جیسے بجلی کی چمک پڑی، شیطان حدیث شریف میں آتا ہے جہاں کہیں ایک عورت ایک مرد ہو دونوں کو شیطان ملاتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے اگر تم بند کمرے میں ایک مرد آدمی کی ہڈی، ایک عورت کی ہڈی لے جا کر بند کمرے میں وہ کونے میں ایک کونے میں رکھ کر دروازہ اغل ڈال دو، وہ 2 ہڈیوں کو شیطان ملائے گا، شیطان ملائے گا مرد عورت کی ہڈی کو. یہ تو بڑی جوانی میں فرمایا. لڑکا گھبرا رہا، لڑکی گھبرا رہی ہے، اور پھر اس نوجوان کا ایمان، اللہ کا ڈر، خوف، اندھیرے غار میں دن اتنا ڈرا. اب پھر وہ لڑکی ڈر رہی ہے اب میرا کیا ہوگا.
لیکن بجلی کی چمک پر شیطان دونوں طرف سے اندر سے خواہشات پیدا کر رہا, دونوں کو خرید کرنے کی کہہ رہا کہ موقع اچھا ہے, یا غار میں کون دیکھنے والا. ساری دوپہر سے شام گزری, بارش کم نہیں ہوئی, بادلوں کا گرجنا بند نہیں ہوا, حالات ایسے چلتے رہے حتیٰ کہ رات کی اندھیری چھا گئی, بارش ہوائیں چلتی رہی, صبح تک یہ منظر چلتا رہا. اب وہ لڑکے کو شیطان اتنا ابھار رہا, لڑکی کو ابھار رہا, لیکن یہ نوجوان اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے بکریوں کو چرانے کی جو لکڑی بھانسے کو بنتے دران تھی, اسے دھوٹی بولتے, دھوٹی, بکریوں کو پتہ جھڑانے کی, اس درانتی سے اس نے ایک لکڑی کے ٹکڑے کو لے کر تیز شیلا درانتی سے نوک بنایا, اور بنا کر اس نے جیسے شیطان اندر سے جذبات پیدا کر رہا گناہ کے, تو اس نوک دار لکڑی کو اپنے ہتھیلی میں ڈال کے رگڑ رہا, جس سے خون ٹپک رہا. بجلی کی چمک سے وہ لڑکی دیکھ رہی ہے, لڑکے کے خون ہتھیلی سے ٹپکتے جا رہا, نگاہیں نیچے ہی, اور کہہ رہا مزہ چک لے, مزہ چک لے, نفس سے کہہ رہا کہ مزہ چک لے, تھوڑی دیر کی لذت زنا کرے گا, گناہ کرے گا, حشر کے میدان میں اللہ تیرے شرمگاہ کو آگ لگائیں گے, پیپ خون ٹپکے گا, بوڑے فرشتے انگار کے کوڑوں سے جہنم کی دیوار پر تجھے لٹکا کر, اور اس لڑکی کو لٹکا کر اس کے سینوں کے بل باندھ کر لٹکا کر ماریں گے, دونوں کی شرمگاہوں سے خون ٹپکے گا. یہ سارا منظر حدیث پاک کا مفہوم یاد کر کے وہ اپنی رات بھر جیسے شیطان جذبات لا رہا, خون ٹپکا رہا. لڑکی یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے. صبح کا چاندنا ہوا, سارا منظر عافیت کا ہو گیا, ساری لڑکیاں غاروں سے نکلی, ایک دوسری سہیلیوں کو آواز دی, ساری لڑکیاں جمع ہو گئے. اب پھر یہ لڑکی آئی, ساری لڑکیاں خوشی عافیت سے گھروں پر پہنچ گئے, ماں باپ خوش ہو گئے. کرتے کیا کرتے, اب یہ لڑکی جو بادشاہ کی خلیفہ کی تھی گم سم ہے, خاموش ہے, ماں باپ کو فکر ہو رہی ہے کہ بیٹا کیا ہو گیا. دیندار ماں باپ, خلیفہ, اللہ کا ڈر خوف والا, بیوی اللہ کی نیک بندی, اپنی بیٹی کو خاموشی کی کیفیت دیکھ کر پوچھا بیٹا کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, کیا ہو گیا. بیٹی نے ماں کی جو ممتا پر جواب کے لیے زبان کھول کر کہا فلاں شہزادے سے تم نے میرا جو منگنی کیا ہے, رشتہ کیا ہے, اس کو خطا کرو, اور بغداد کی ان پہاڑیوں میں ایک نوجوان بکریاں چراتا ہے, اس کے ساتھ میرا رشتہ طے کرو. لڑکی نے ماں کو راز بتایا, سارا حال سنایا, ماں نے اپنے شوہر کو سنایا, بیوی نے شوہر کو سنایا, اور دونوں راضی ہو گئے. اس نوجوان چرواہے کو لایا, ایمان کی وجہ سے شہزادے کی, خلیفہ کی بیٹی شہزادی اس کے نکاح میں آئی. اللہ نے دونوں کے اللہ کے ڈر خوف کی وجہ سے بہترین اللہ کے نیک بندوں کا ایک نسل اللہ ان کی اولاد میں چلایا ہے. تو میرے دوستو, بزرگوں کا, ہمارے صحابہ کا تابعین پر وہ نقش, تابعین پر ایک نقش, اور پھر کروڑوں اولیاء اللہ چاروں سلسلے کے اس دنیا میں اس امت کو نبی کی سنبھالا ہے. بڑی قربانیوں کے ساتھ امت کو قادریہ والے, نقشبندیہ والے, سہروردیہ والے, چشتیہ والے, اس امت کو سنبھالا ہے. چشتیہ والے خواجہ معین الدین اجمیری ہمارے ہندوستان میں, انہوں نے آ کر دین کو, کلمے کو, ایمان کو پھیلانے میں سب سے زیادہ ان کا ہاتھ رہا ہے. 80 پر 3 سال کی عمر میں انہوں نے شادی کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا معین الدین ساری سنتوں کو زندہ کیا, کیا میری اہم سنت زندہ نہیں کرتا. خواب میں پوچھے میرے آقا میں کیا کروں, آپ کی سنت اور کوئی سی میری باقی میرے علم میں نہیں ہے. فرمایا نکاح نہیں کرتا. کہا اللہ کے نبی دین کی محنتوں پر, تقاضوں پر اتنی فرصت نہیں ملی تھی. فرمایا فلاں سید گھرانے کی لڑکی سے ہم کہہ چکے ہیں صبح میں جاؤ تمہارا نکاح ہوگا. 80 پر 3 برس کی عمر میں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کا نکاح ہوا. 3 اولاد, 3 لڑکیاں, 2 لڑکے, 5 اولادیں آپ سے پیدا ہوئی. اللہ نے دین کا کام حضرت سے لیا, اور پورے دلی شہر کے اندر بڑے بڑے مریدین خلیفہ آپ کے ہوئے جنہوں نے دعوت کے کام کو سنبھالا. انہی کی اولادوں میں, انہی کی نسلوں میں شاہ محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کو اللہ پاک نے وجود میں لا کر وہی فکریں جو اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کیا کرتے تھے, دن کی محنت, رات میں مصلی پر بیٹھ کر اللہ سے منانا, یہ محنت کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سے لیا. جن کے رونے دھونے پر, جن پر اللہ نے کام کھولنے پر
آج میں آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. اب ہم سب کو اس دین کو باقی رکھنے جیسے ہمارے اسلاف نے باقی رکھ کر امت تک دین پہنچایا. جوانوں نے جوانوں کی قربانی دی, بڑی عمر والوں نے بڑی عمر میں قربانی دی, بڑی بڑی قربانیوں کے بعد یہ دین آیا ہے. حضرت عمار 90 پر 4 سال کی عمر میں, حضرت ابو ایوب انصاری 90 پر 5 سال کی عمر میں اللہ کے دین کے لیے دیے. عمر بن جمو بڑی عمر میں اللہ کے دین کے لیے قربانی دے دیے. چاروں بیٹوں نے باپ کو دین میں لگانے کے لیے بہت اچھا حکمت کا انتظام کیا. وہ کہا کہ ہمارے ابا امی بت کی پوجا کر رہی. 4 بیٹے ایمان لائے عمر بن جمو رضی اللہ عنہ کے. کہا کہ ابا امی کو کیسے اسلام میں لانا, کہا لانے کا طریقہ کیا ہے. بیٹھ کر بچے مشورہ کر رہے, سوچ رہے, مشورے میں حکمت کی بات آئی. ابا کے بت کو لے جا کر بنو سلمہ کے گھوڑ پہ ڈال دو. ڈال دیا, صبح کو ڈھونڈ کر اٹھا کر لائے اور نہلایا دھلایا, عطر لگایا, کپڑے پہنائے. دوسرے دن بھی ڈال دیے. تیسرے دن بھی بچوں کے بچے ڈال رہے, پتہ نہیں تھا ماں باپ کو. تیسرے دن کیا کیا, ایک تلوار لا کر بت کے گلے میں لٹکایا اور کہا اے میرے معبود, اگر تو واقعی ہوا معبود ہے, 2 دن تو گھوڑ میں اوندھے منہ پڑا, میں تجھے اٹھایا, نہلایا, عطر لگایا, کپڑے پہنایا, اب تو جو ہے تلوار تیرے گلے میں لٹکا رہا ہوں. اب تو تیرے ساتھ جو کر رہا اس تلوار سے بدلہ لینا. اگر تو میرا معبود ہے تو پھر تلوار لگا کے سو گئے. غفلت میں ماں باپ کو دیکھا, بچے رات گئے, اس بت کو اٹھا کر گھر سے لے کر گئے, تلوار گلے میں ہے. مرے کتے کے بچے کو اس تلوار کے بت کے گلے میں بند دیا اور ایک گوڑی میں لٹکا دیا. اور آ کر حضرت عمر بن جمو رضی اللہ عنہ دیکھ رہے کہ کیا ہوا. کہا یہ لٹک رہا تو خدا ہوتا تلوار تیرے گلے میں بنا تھا, اور منحوس مرے کتے کے بچے کے ساتھ لٹک رہا, تو میرا کیسے خدا ہوتا. کھڑے کھڑے عرب تھے, بہترین اشعار پڑے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں گئے, اسلام قبول کر لیے. عہد کا موقع آیا, اللہ کے راستے میں جا رہے, بیوی بھی اسلام والی ایمان والی, تانا دے رہی ہے, لوٹ کر آتے اللہم لا تردنی الی اہلی, دعا کرے آگے بڑھ کر چلے گئے. اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی تمنا, بیٹا بھی باپ بھی دونوں شہید ہو گئے. اور میرے دوست بزرگوں, یہ صحابہ کے جوان بچوں کی قربانیاں تھی اپنے ماں باپ کو ایمان پر, اسلام پر, اعمال پر کھڑا کرنے کے لیے. رات بھر مشورے, حکمتیں سوچا کرتے تھے کہ ان کا ادب احترام بھی باقی رہے اور یہ اللہ کے دین پر, اعمال پر جم جائے. آج ہم جوانوں کے گھروں میں بہت سارے ماں باپ دین سے دور ہیں, بہت سارے ماں باپ نماز نہیں پڑھتے, بچہ جماعت میں جا رہا آ رہا, لیکن اس کے اندر وہ فکر, وہ دعائیں نہیں ہے, وہ حکمت نہیں ہے کہ ان کو کیسے لگائیں. میرے دوستو, اس دین کی خاطر صحابہ کی بڑی بڑی قربانیاں لگی ہیں. اللہ کے نبی کے واقعات میں 1-2 واقعے چھوٹے سے مختصر ہیں, پھر اس کے بعد ہم تشکیل کریں گے. بیٹھے رہیں تشکیل تک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر اعلان کرایا, لوگوں جان مال بھی لگانا ہے, اللہ کے راستے میں چلنا ہے, سفر لمبا ہے, مال کا چندہ, جان بھی مال بھی. حضور کے منادی نے پورے مدینے کی چھوٹی گلیوں میں پھر کر الصلاۃ الجامیہ, الصلاۃ الجامیہ کی آواز لگائی. گھر گھر سے لوگ سامان لے کر, مال لے کر, جنگ کا سامان لے کر مسجد نبوی جمع ہو گئے. 30,000 صحابہ کے نام, تبوک کا موقع, سارے صحابہ کے 30,000 صحابہ کے نام رجسٹر میں لکھے گئے. لوگ کہتے نام کہیں کو لکھانا, نام لکھائے تو اس کا جماعت میں آتے سو. میں ایسا چاہتا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحابہ کی سنت, مسجد نبوی میں یہ آخری سفر اللہ کے نبی کا تبوک کا آخری سفر. اس کے بعد حضور گئے نہیں کبھی بھی. فرمایا کہ آخری سفر, 30,000 صحابہ, مسجد بھری ہوئی ہے, نام لکھے گئے رجسٹر میں, اور پورا مال لا کر مسجد جمع کیا. صلاۃ الجامیہ کی آواز سارے لوگوں کے کانوں میں پڑی. حضرت عقیل رضی اللہ عنہ ایک ہاتھ پیر کے لنگڑے, ان کے کانوں میں بات پڑی, میں تو اللہ کے راستے میں جاؤں تو اللہ کے نبی واپس بھیجیں گے, مسجد تک جاؤں گا گھسیٹ کر, نبی بھیجیں گے اخلاق, اے عقیل چلے جا تو معذور ہے. لیکن مال کا چندہ اللہ کے نبی نے کیا ہے. اللہ کے راستے میں جانے والوں کے لیے توشہ, میں توشہ تو دے سکتا ہوں. اٹھ کر لنگڑے گھسیٹتے گھسیٹتے گھر کا جائزہ لیا,
کوئی چیز اللہ کے راستے میں دینے کی نہیں تھی. بے چینی بے قراری بڑھ گئی. نبی کا منادی اعلان کیا کہ چندہ جمع کرو. تو پھر میں کچھ نہیں دے سکوں, جان تو نہیں دے سکتا, مال تو گھر میں کچھ نہیں ملا. گھسیٹتے گھسیٹتے گئے, یہودی کو آواز دی تیرے بغیچے میں کچھ مزدوری ہے تو دے دے. عقیل مزدوری کرنے کے لیے آیا ہے. اس نے کہا کہ تم کیا کرو گے, تمہارا ایک ہاتھ پیر نہیں ہے. کہا جو کہے وہ کرنے تیار ہو. فرمایا اچھا یہ بغیٹ رسی ڈال کر دیتا ہوں, یہ پانی سین کر کھجور کے درخت کو ڈالو, تو پھر میں تمہیں ایک بغیٹ پر ایک کھجور مزدوری میں دوں گا. حضرت عقیل تیار ہو گئے, گھسیٹتے جا کر پوڑی کے پاس بیٹھ گئے. اس نے رسی بغیٹ ڈال کر دے دی اور ایک ہاتھ سے رسی ذاتوں میں پکڑ رہے 5 بغیٹ کھینچا اور پھر وہ 5 کھجور مزدوری میں لے لیے. گھسیٹتے گھسیٹتے مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کھڑے بیٹھ گئے. اللہ کے نبی منبر پر, بلال بازو میں. فرمایا بلال عقیل معلوم ہوتا ہے, کیوں آیا ہے, جاؤ پوچھو. حضرت بلال گئے, پوچھا کہ عقیل بات کیا ہے, کیوں آئے ہو. حضرت عقیل کو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے مال کا اعلان کیا, میں جان سے تو نہیں جا سکتا, میں گھر میں تلاش کیا کچھ نہیں ملا, یہ چند کھجوریں مزدوری کر کے لایا ہوں. اللہ کے نبی سے کہنا اللہ کے راستے میں جانے والوں کو یہ توشہ میرے طرف سے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال نے آ کر سنایا اور یہ بھی سنایا, یا رسول اللہ, میں نے عقیل سے پوچھا کہ عقیل تیرے کپڑے کیوں بھیگ گئے ہیں, تیرے منہ سے خون کیوں ٹپک رہا ہے. حضرت عقیل نے فرمایا کہ بلال بات یہ تھی کہ مزدوری کرنے گیا تھا, ایک ہاتھ سے رسی کھینچا, دانتوں میں پکڑا, جس کی وجہ سے زور لگ کر پسینے سے کپڑے پورے پانی پانی ہو گئے کپڑے, اور دانتوں سے رسی پکڑنے سے زور لگ کر خون آ رہا ہے. یہ منظر دیکھ کر حضرت بلال کا دل آنکھوں سے آنسو, حضور کی خدمت میں آ کر کھجوروں کا توشہ پیش کیا, سارا واقعہ سنایا. حضور منبر پر بیٹھ کر رو پڑے. 30,000 کا مجمع تھا, سب کے آنکھوں میں آنسو ہیں. یہ تھے صحابہ جنہوں نے معذوری کی حالت میں اللہ کے دین کے تقاضے آ رہے, گھر میں بے چین بے قرار, اللہ کے دین کے لیے مال دینے کھڑے ہو گئے. اسی طرح سے بلال رضی اللہ, ایک عورت مدینے کی انصار گھرانے کی اپنا چادر میں اوڑھ کر بچے کو دودھ پیتے بچے کو کھاندے پر ڈال کر آئی اور کہنے لگی. حضرت بلال سے حضور نے فرمایا کہ دیکھو کوئی عورت آئی ہے. حضرت بلال گئے, پوچھا مائی کیا چاہتی ہو, کون ہو. کہنے لگی فلاں انصار خاندان کی عورت. کہا کیا ہے, کیا لے کر آئی, کیا بات ہے. کہا بات یہ ہے کہ بلال اللہ کے نبی کا منادی مدینے کی گلیوں میں صلاۃ الجامعہ کی آواز جب لگایا, میری آنکھیں دیکھ رہی تھی, گھر گھر سے جوان بوڑھے سب کے سب مائے سامان جنگ کے لے کر توشوں کے ساتھ مال کے ساتھ مسجد کو آ رہے تھے. میں بے چین بے قرار کھڑی دیکھ رہی تھی. یا اللہ نبی کا منادی آواز لگائے, میرے گھر سے کوئی مرد اللہ کے راستے میں نہ جائے. کہنے لگی بلال میرا باپ تھا, میرے بیٹے تھے, میرے بھائی تھے, میرے چچا ماموں تھے, خاندان کا ایک ایک فرد پہلی لڑائیوں میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہے. اب میرے گھر میں کوئی نہیں بچا. جب صلاۃ الجامعہ کی آواز نبی کا منادی لگا رہا تھا, پورے مدینے کی گلیوں سے لوگ نکل رہے تھے. میری بے چینی بے قراری اتنی بڑی کہیں کہ میں کیا کروں, اللہ میں کیا کروں. تو میرے دل میں بات اللہ نے ڈالی, میرے دل میں ارادہ ہوا میرے 2 سال کے بچے کو دودھ پیتے بچے کو لے آئی ہو. بلال اللہ کے نبی سے کہنا اس مائی کی محبت بچے کو اللہ کے دین کے راستے میں لے جانے کو میرے آقا سے کہہ دینا. میں جانتی ہوں کہ میرا بیٹا لڑائی نہیں کرتا, جنگ میں نہیں لڑتا, لیکن میری تمنا یہ ہے اللہ کے نبی سے بلال کہہ دو کہ جس صحابی کے ہاتھ میں صرف تلوار ہے, ڈھال نہیں ہے دشمنوں سے بچنے کے لیے, اس کے ہاتھ میں میرا یہ دودھ پیتا بچہ دے دو تاکہ وہ ڈھال کی جگہ پر میرے بچے کو استعمال کرے اور دشمنوں کے تیر تلوار میرے بچہ اس پر پڑے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر میرا بچہ زمین پر گر جائے. میری یہ تمنا ہے حشر کے میدان میں اللہ پکارے اور اللہ کے فرشتے کہیں کہ وہ ماں کہاں ہے جو اپنے دودھ پیتے جگر گوشے کو اللہ کے راستے میں قیمہ بوٹی بوٹی کرائی, ٹکڑے کرائی, تو میں سرخ روئی سے اللہ کے سامنے حاضر ہو سکوں. یہ مرد تو مرد, عورتوں کی تمنا ہے. بلال نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا, آپ آنکھوں سے رو پڑے. صحابہ کا مجمع رو رہا ہے. یہ قربانیاں ہمارے صحابہ کی, ہمارے
صحابیات کی جنہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دے کر امت کو یہاں تک دین پہنچایا ہے. بھلا بتاؤ دوستو, آج ہم دن گن رہے ہیں, اس کے لیے ہمت کر کے بولو کہ اللہ کے راستے میں کون کون بیرون کے لیے 5 پہنے اور اندرون کے لیے ہمت کر کے ارادے کرو. اللہ پاک ہمارے ارادوں کو, ہمت کو مال بھی ضائع نہیں کرے گا, جان میں مال میں اللہ محبت ڈالے گا. بولو ہمت کرو. ہلو بھائی, دیکھو آپ کے سامنے اتنی دیر سے جو ہے بہت فکر کی باتیں جو آپ کے سامنے آئی ہے, یہ بہت بڑی بات. دیکھو آپ نے جو ایک امانت کے طور پر ہے, آپ لوگ جو ہے اللہ کے راستے میں جو ہے نکلنے کی عظمت جو بتائی گئی, سب ساتھی اپنی اپنی جو ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے, سارے ساتھی کے بھی نام آ جائیں, کوئی آگے کوئی پیچھے. بتائے وہ ساتھی جن کا جو 4 بار لگ چکا ہے وہ بیرون کے لیے بتائیں. بتائیں بس ساتھی بیرون کے لیے بتائیں, پہلے بیرون کا سفر جو جن کے 4 ماہ لگ چکے ہیں بیرون کے لیے بتائیں. بھائی دیکھیے بہت ساری مسجدوں میں بھی جو ہے محنت ہوئی ہے, بہت ساری جگہ جو ہے جماعتیں بن چکی ہیں. ایسے بھی ساتھی اگر مجمع میں ہے تو وہ بھی نام لکھائے تاکہ دوسروں کو جو ہے ترغیب ہو سکے, وہ بھی اپنا نام دینے والے بنے. اسی لیے بھائی بتائے ساتھی جو جماعتیں بنی ہیں اپنی اپنی جو ہے مقامات میں, ایسی جماعتیں جو تیار ہوئی ہیں اور کام بھی ہو رہا ہے, ایسے ساتھی بھی نام بتائیں. بتائیں بھائی ساتھی, بتائیں ساتھی بتائے. بھائی دیکھو نام آ رہے ہیں, ایک دوسرے سے بچائے. بھائی بیٹھ جائیے تھوڑی دیر کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے. بھائی اتنی دیر آپ جو ہے محنت مشقت سے جو ہے بیٹھے ہیں, اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے, دعا ہوگی, دعا کے بعد چلے جانا. بیٹھ جائے بس ساتھی جو جا رہے ہیں. ارے ساتھی کو بٹھا لے بھائی, ہمارے ساتھی جو ہے جو بازو ہیں وہ ساتھی انہیں روک لیں, پھر جانے کی فضا نہ بنائے. بھائی دعا ہوگی, دعا کے بعد جائیں. مجلس کا پورا حق ادا کر رہا ہے, دعا کے ساتھ ختم ہے اور دعا تک میں بیٹھنا ہے. اتنی دیر مشقت سے بیٹھے ہیں, باتیں سنے ہیں, اب دعا بھی جو ہے ہم لے لیں, اللہ کی جو ہے رحمت ہم پہ برسے, ہم جو ہے ہمارے سارے معاملے حل ہو جائیں. تو اسی لیے میرے ساتھی بیٹھے, جانے کی فضا نہ بنائیں. لکھائیں میرے ساتھی, نام لکھائیں. تو نام آ رہے ہیں, نام لکھائیں. نہیں اچھا بھائی بیرون کے لیے جو 4 ماہ کے لیے بتائیے, جو اپنی اپنی مسجدوں سے 4 ماہ کی جماعتیں بن چکی ہیں, ایسے ساتھی بھی نام بتائیں. مسجد سے بھی بتائیں, انفرادی بھی بتائیں. ساتھی مسجدوں سے جماعتیں بتائیں, اور جو ہے ساتھی اس مجمع میں انفرادی بھی جو ہے اپنے ارادے کو ظاہر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی جو اس کی جو ترغیب ہو جائے. بتائیں بھائی ساتھی بتائیں. دیکھو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے, ہماری خود کی اصلاح کے لیے ہے, یہ ہمارے فائدے کی بات ہے, آخرت ہماری بن جائے. سب سے اصل مسئلہ وہی ہمارے آخرت کا ہے. بتائیں بھائی ساتھی, بتائیں ساتھی بتائیں. نام پیش کریں. بھی دیکھیے ایک دوسرے کی جو ہے تشکیل کریں. رحمت اللہ مسجد بھی لکھو, کہاں گی ہے رحمت اللہ. مسجد بتائیں, وقت بتائیں, کب نکل آئیں. دیکھو کیا ہے آپ کا نام 4 مہینے کے لیے. اچھی بات ہے, اللہ آسان کرے آپ کو. دیکھیے جماعت میں چل رہے ہیں, ارادے جو ہے اور جو ہے عزائم بڑھ گئے, تو اس طرح جو ہے جو بھی ساتھی جو جماعتیں میں چل رہے ہیں ایسے ساتھی بھی نام لکھائیں. جنہوں نے 40 دن کے لیے چلے کے لیے نکلے ہیں, وہ 4 ماہ کے عزائم کر سکتے ہیں, آگے کا سفر اور بھی جو ہے کر سکتے ہیں. بتائیں گے ساتھی, بتائیں ساتھی. لکھائیں, اپنی اپنی مسجدوں سے بھی لکھائیں, مسجدوں سے بتائیں. بارہ تاریخ کی بھی جو محنت ہوئی تھی, 12 تاریخ کی گزشتہ مہینے بہت سارے عزائم تھے ہمارے پاس. بہت سارے ساتھی اپنی مسجدوں سے عزائم کیے تھے, بیرون کے لیے بھی کیے تھے, 4 ماہ کے لیے بھی کیے تھے. بہت ساری چیزیں ہیں. اگر کسی وجہ سے رکے ہوئے ہیں اگر ایسے ساتھی, تو اپنے نام ظاہر کرے, بھی اظہار کرے. ٹھیک ہے, نام بتائے بھائی ساتھی, لکھائے, نام لکھائے. بتائیں بھائی.
اچھا بھائی دیکھیے، اگر ذہن میں کوئی بات اگر نہیں ہے، ابھی سمجھ میں نہیں ہے، تو اپنی مسجدوں میں، آپ کے پاس جہاں مسجدوں میں محنت ہوتی ہے صبح کے وقت میں، آپ اس مسجدوں میں مشورہ بھی ہوتا ہے، ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، ایسے وقت پر جو ہے اپنا وہاں پر مسجدوں میں بھی آپ جو ہے اپنے عزائم کو ظاہر کر سکتے ہیں، اپنے ارادوں کو کریے میرے ساتھی، سارے ساتھی جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں سب ساتھی کم از کم نیتیں کریں، ارادے تو کریں کم از کم، اللہ نکالنے والے کریں گے میرے ساتھی، سارے ساتھی کریں گے. صاحب بنائیں گے حیات صاحب بعد میں. اچھا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المحتاجين. اللهم اشف امراضنا وامراض المسلمين. اے اللہ ہم سب کے گناہ کو معاف فرما، خطا کو معاف، لغزش سے درگزر فرما. اے اللہ پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہدایت عطا فرما، ہدایت کے بعد گمراہ نہ فرما. اے اللہ بڑے کمزور ہیں، اللہ دین کے تقاضے سامنے آئے. اے اللہ ہمارے قدم، ہمارے ارادے، ہمارے عزائم کو بلند فرما، ہمیشہ دین کے راستے میں چلنے کے لیے اے اللہ ہمیں تیار فرما، ہمیں ارادے مضبوط فرما، ہدایت عطا فرما. اللہ گھروں کے ماحول کو بنا، محلوں کو بنا. اے اللہ محلوں کی گلیوں میں، بازاروں میں دین کی دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے امت کے اللہ ہدایت کی فیصلے فرما. اس کے لیے ہم سب کو جان مال لگانے کے لیے، اوقات لگانے کے لیے، دین کے لیے جان مال کی بازی قربانیاں دینے کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہمارے بڑوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی. اے اللہ اس کے بعد یہ دین ہم تک امانت کے طور پر پہنچا ہے. اے اللہ اس امانت کو ہمارے بعد والوں تک ہمیں پہنچانے کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پورے عالم کے اندر ہدایت کی فیصلے فرما. اے اللہ مسلمانوں کی مدد نصرت فرما، نمازوں کا اہتمام نصیب فرما. ہر وہ عمل جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا ہے، سارے نبی کے طریقے میں اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے امت کو کھڑا فرما. امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو اسپتالوں میں ہیں انہیں صحت و عافیت کے ساتھ واپس لوٹا. اے اللہ جو قید میں، جیل میں پڑے ہوئے ہیں، گھرانہ خاندان بچے پریشان ہیں، اے اللہ انہیں عافیت کے ساتھ ان کے حق میں فیصلے فرما. امت کے اللہ مدد فرما، نصرت فرما. غیروں کے سامنے امت کے اللہ فضیلتی نہ فرما. اے اللہ اپنے کرم کا خاص معاملہ فرما. یہ ساتھی کام کرنے والوں کو صحت و عافیت، عزت و آبرو اپنے خزانے سے عطا فرما. اے اللہ مدد فرما، نصرت فرما. کہ اللہ پوری امت کے اندر چل پھر کر دعوت دینے کے لیے قبول فرما. نظام الدین کی مرکز پر حفاظت فرما، نظام الدین کے عملے کی حفاظت فرما، علماء کی مدارس کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ پوری دنیا کی مساجد کی مراکز کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما. اے اللہ امت کے نیک لوگوں کے عمروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ امت کے لیے جان مال قربانی دینے والوں کو اے اللہ امت کے لیے کھڑا فرما. ہم سب کو ضمن میں قبول فرما. اے اللہ دن کی محنت رات کے لیے تیرے سامنے کھڑے ہو کر مانگنے والے بنا. اے اللہ ہمیں دعوت کے صفات سے آراستہ فرما. جو عمل ہمیں بتائے جاتے ہیں سارے عملوں میں حصہ لینا آسان فرما. اے اللہ کہنے سننے والے سب محتاج ہیں. اے اللہ موت تک اے اللہ ہم سب اے اللہ محتاج ہیں. ہم سب کو ہدایت پر قائم فرما. اے اللہ گھروں میں اولادوں میں ہمارے جانے کے بعد ہمارے گھروں میں دین کو زندہ فرما. دعوت کے کام کو ہمارے گھر میں، ہماری اولادوں میں، نسلوں میں باقی فرما. اے اللہ دنیا میں جب تک رہے دعوت کے کام کے لیے اپنے جان مال کی ترتیب بنانا آسان فرما، قبول فرما. اے اللہ اپنے کرم کا خصوصی معاملہ فرما. جن خیر کی لائن کی دعائیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے مانگی ہے اس میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما. جن شرور سے آپ نے امت کی پناہ مانگی ہے اللہ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.